تو جیسا کہ ہمیں پچھلے ایپیسوڈ میں دکھایا گیا تھا کہ ایک طوطے کے اندر ایک بچے کی سول تھی جس کے پیچھے ایک ہولو پڑا ہوا تھا اور سبھی لوگ اسے بچانے میں لگے ہوئے تھے۔ اب آگے ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں ایچیگو کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بھاگتے ہوئے سوچ رہا ہوتا ہے کہ جب سے ہماری موم گزری ہے تب سے میں نے کارن کو روتے ہوئے نہیں دیکھا، جبکہ اس سے پہلے وہ ایک روتلی بچی ہوا کرتی تھی، مگر ہماری موم کے گزر جانے کے بعد کارن نے رونا بالکل چھوڑ دیا، چاہے اسے کتنی ہی مشکلوں کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ مگر اس بار اس نے مجھے روتے ہوئے اس بچے کی مدد کرنے کا کہا۔ وہ اپنے من میں کہتا ہے کہ تم سب چیزوں کو مجھ پر چھوڑ سکتی ہو کارن۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس ہولو نے روکیا کو پکڑ لیا تھا۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ آخر تم سول ریپر بن کر مجھ سے فائٹ کیوں نہیں کر رہی، اور وہ اس کا گلا دبانے لگتا ہے۔ تبھی اسے کوئی ایک زوردار پنچ مارتا ہے جو کہ اسے چیڈ نے مارا تھا، جسے وہ دور جا گرتا ہے۔ روکیا بھی یہ دیکھ کر حیران تھی۔ وہ سوچنے لگتی ہے کہ کیا چیڈ بھی اسپرٹس کو دیکھ سکتا ہے، مگر وہ دیکھتی ہے کہ چیڈ تو ہواؤں میں ہی پنچ مار رہا تھا، جسے دیکھ کر وہ کہنے لگتی ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ ہولو بھی کہنے لگتا ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ تم نے مجھے ایک پنچ مار لیا، ویسے بھی تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ مگر تبھی چیڈ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس کے منہ پر ایک اور پنچ مار دیتا ہے۔ روکیا بتاتی ہے کہ وہ اسے دیکھ تو نہیں پا رہا مگر اسے سن ضرور پا رہا ہے، اور وہ اتنے آرام سے کیسے کھڑا ہے، کیا اسے ڈر نہیں لگتا کہ وہ ایک اندیکھی چیز سے لڑ رہا ہے۔ تبھی وہ ہولو ہوا میں اڑنے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم مجھے یہاں کوئی نقصان نہیں پہنچا پاؤ گے۔ روکیا چیڈ سے کہتی ہے کہ تمہیں سنبھل کر رہنا چاہیے، وہ اب ہوا میں اڑ رہا ہے۔ چیڈ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم اسے دیکھ سکتی ہو تو تم مجھے اس کی ڈائریکشن بتاؤ۔ روکیا کہتی ہے کہ تم یہ جان کر کیا کرو گے۔ تبھی چیڈ ایک کھمبا توڑنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسے اس چیز سے ماروں گا، جس پر وہ ہولو بھی اس کا مذاق اڑانے لگتا ہے، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ چیڈ نے تو سچ مچ ہی وہ کھمبا اکھاڑ لیا تھا۔ چیڈ روکیا سے پوچھنے لگتا ہے کہ آخر وہ کہاں پر ہے۔ روکیا بھی اسے اس کی ڈائریکشن بتا دیتی ہے اور وہ اسے کھمبے سے مار کر نیچے زمین پر گرا دیتا ہے۔ روکیا اس ہولو کو ہار مان جانے کا کہتی ہے، مگر وہ ہولو ہنسنے لگتا ہے اور ان کے اوپر کافی سارے کیڑوں سے اٹیک کر دیتا ہے جو کہ انہیں پکڑ کر زمین پر لٹا دیتے ہیں۔ وہ ہولو ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ آخر میں پہلے کسے کھاؤں، مجھے لگتا ہے کہ اس آدمی کو مجھے آخر کے لیے بچا کے رکھ لینا چاہیے۔ مگر چیڈ کافی زور لگا کر خود کو چھڑوا لیتا ہے، جسے دیکھ کر اس ہولو کی بھی آنکھیں باہر آ گئی تھیں۔ وہ اس ہولو پر اٹیک کرتا ہے جس سے وہ ہولو بال بال بچتا ہے۔ چیڈ پھر سے ہوا میں پنچ مارنے لگتا ہے تو روکیا اسے اس کی مدد کرنے کا کہتی ہے۔ چیڈ اس کے اوپر کیڑوں کو لات مار کر اسے بھی چھڑوا لیتا ہے۔ تبھی وہ ہولو ہوا میں کافی اوپر اڑنے لگتا ہے تاکہ وہ اسے کھمبے سے بھی نہ مار پائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چیڈ ابھی بھی ہواؤں میں پنچ مار رہا تھا۔ روکیا اسے بتاتی ہے کہ اب وہ آسمان پر کافی اوپر اڑ رہا ہے، میرے پاس اس تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چیڈ نے روکیا کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا تھا تاکہ وہ اسے پھینک کر اس ہولو تک پہنچا سکے۔ چیڈ کہتا ہے کہ مجھے یہ اچھا آئیڈیا نہیں لگ رہا۔ روکیا کہتی ہے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ ہولو ہنستے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ تم اتنی اوپر مجھ تک نہیں پہنچ پاؤ گے، مگر چیڈ اسے اتنا اوپر پھینک دیتا ہے، جسے دیکھ کر ایک بار پھر سے اس ہولو کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا تھا، اور وہ کہنے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ہار مانتا ہوں۔ مگر تبھی وہ کہتا ہے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، اور وہ روکیا کے اوپر عجیب سے لیچز سے اٹیک کر دیتا ہے جس سے وہ نیچے گرنے لگتی ہے، مگر چیڈ وقت رہتے اسے بچا لیتا ہے۔ وہ اس سے اس بارے میں پوچھنے لگتا ہے تو روکیا بتاتی ہے کہ اس نے اس کے اوپر اچانک ہی اٹیک کر دیا۔ وہ خود کو ان لیچی سے چھڑوانے لگتی ہے، مگر وہ ہولو کہتا ہے کہ تم اتنی آسانی سے اسے اپنے اوپر سے نہیں اتار سکتی۔ اس کے بعد وہ اپنی زبان نکال کر عجیب سی ساؤنڈ ویو نکالتا ہے جس سے کہ وہ لیچز بلاسٹ ہو جاتے ہیں اور روکیا بھی زخمی ہو جاتی ہے۔ چیڈ اس کی فکر کرنے لگتا ہے۔ وہ ہولو بتاتا ہے کہ یہ لیچز دراصل چھوٹے بامز ہیں جو کہ میری زبان کی ساؤنڈ ویو پر بلاسٹ ہو جاتے ہیں۔ تبھی چیڈ اٹھ کر اس ہولو سے لڑنے کے لیے جانے لگتا ہے، مگر وہ ہولو اس کے سامنے وہی طوطا لے آتا ہے۔ روکیا کہتی ہے کہ اب میں سمجھ گئی، وہ ہولو پہلے اس لیے بھاگ رہا تھا تاکہ وہ اس طوطے کو یہاں پر لا سکے۔ وہ اس طوطے کے ذریعے سے چیڈ کو دھمکانے لگتا ہے۔ وہ روکیا سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں، تم بھاگو گی اور میں تمہارا شکار کروں گا۔ روکیا کھڑے ہوتے ہوئے چیڈ سے کہنے لگتی ہے کہ تم ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا ورنہ وہ ہولو اس طوطے کو وہیں پر مار ڈالے گا۔ چیڈ روکیا سے کہتا ہے اور تمہارے بارے میں کیا، تمہیں بھی تو چوٹ لگی ہے۔ روکیا اسے اس کی فکر نہ کرنے کا کہتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگنے لگتی ہے۔ وہ ہولو بھی اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ روکیا بھاگتے ہوئے جا رہی ہوتی ہے، تبھی وہ کیڑے اس کے سائڈ سے آ کر اس کے اوپر انہی لیچی سے
حملہ کر دیتے ہیں جسے روکیا جم مار کر اسے ڈوج کر لیتی ہے، مگر تبھی ایک کیڑا سائڈ سے آ کر روکیا کے اوپر وہی لیچز پھینک دیتا ہے جسے روکیا ڈوج نہیں کر پاتی، اور وہ ہولو فوراً سے آ کر ان لیچز کو بلاسٹ کر دیتا ہے جس سے روکیا کافی زیادہ زخمی ہو جاتی ہے۔ وہ ہولو روکیا کے اوپر ایک اور کیڑا پھینکتا ہے جس سے روکیا بچ کر بھاگنے لگتی ہے، وہ اس کے اوپر کافی سارے کیڑے پھینکنے لگتا ہے، تبھی روکیا بھاگتے ہوئے ایک جگہ پر آ کر رک جاتی ہے۔ وہ ہولو کہنے لگتا ہے تو کیا تم نے ہار مان لی ہے؟ میں تو تمہارے ساتھ تھوڑی دیر اور کھیلنا چاہتا تھا۔ روکیا کہتی ہے کہ میں نے ہار نہیں مانی ہے، بلکہ اب مجھے مزید بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تبھی ایچیگو اس ہولو کے پیچھے سے آ کر اس کو اپنے پہلو تلے رون دیتا ہے۔ وہ روکیا سے غصے میں کہنے لگتا ہے تم نے تو کہا تھا کہ تم اپنا خیال رکھو گی۔ روکیا کہتی ہے کہ یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہیں میری فکر ہو رہی ہو۔ ایچیگو مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ تم شاید ٹھیک کہہ رہی ہو۔ تبھی وہ ہولو کھڑا ہونے لگتا ہے، ایچیگو اس کے اوپر ہی کھڑا تھا تو وہ جھپ مار کر اس کے اوپر سے ہٹ جاتا ہے۔ ایچیگو کہتا ہے کہ میں بھی ایک سول ریپر ہوں، اگر تمہیں لڑائی کرنی ہے تو آ کر مجھ سے لڑو۔ وہ ہولو اپنے کیڑوں کے ذریعے کافی سارے لیچز ان کے اوپر پھینکنے لگتا ہے اور ساتھ میں انہیں بلاسٹ بھی کرتا رہتا ہے۔ روکیا ایچیگو کو دوبارہ سے سول ریپر بنا دیتی ہے اور ایچیگو بڑی تیزی سے اس ہولو کے سائڈ پر آ کر اپنی تلوار سے اٹیک کر دیتا ہے جس سے وہ ہولو بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے، مگر تب بھی وہ زخمی ہو ہی جاتا ہے۔ تبھی چیڈ بھی وہاں پر آ جاتا ہے جو کہ ایچیگو کی باڈی کو وہاں پر پڑا دیکھتا ہے تو اس بارے میں روکیا سے پوچھنے لگتا ہے۔ روکیا چیڈ سے کہتی ہے کہ تم بالکل صحیح وقت پر آئے ہو، میں چاہتی ہوں کہ تم ایچیگو کی باڈی اور اس طوطے کو کسی محفوظ جگہ پر لے جاؤ، مگر چیڈ اسے بڑی حیرانگی سے پوچھتا ہے کہ آخر یہاں پر چل کیا رہا ہے، مگر روکیا اسے فکر نہ کرنے کا کہتی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایچیگو اور اس ہولو کی کافی انٹینس فائٹ چل رہی تھی جہاں ایچیگو بڑی تیزی سے ان کیڑوں کو کاٹ رہا تھا۔ وہ ہولو ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ تم کافی زیادہ تیز ہو، مگر مت بھولو کہ یہ لیچز بلاسٹ بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ اپنی زبان نکال کر ان لیچز کو بلاسٹ کر دیتا ہے، مگر اس سے ایچیگو کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ اپنی تلوار سے اس ہولو کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے جو کہ وہ اس کی گردن کے پاس لا کر روک دیتا ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس بچے کے پیرنٹس کو تم نے مارا ہے؟ ہمیں چیڈ اور روکیا کو دوبارہ سے دکھایا جاتا ہے جہاں وہ طوطا چیڈ سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اسے کافی زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑی، میں نے یہ سب اس لیے کیا کیونکہ میں اپنی موم کو واپس لانا چاہتا تھا، مگر روکیا اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھتی ہے کہ کیا کسی نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ تمہاری موم کو زندہ کر دے گا؟ دوسری طرف وہ ہولو کہتا ہے کہ تم نے بالکل صحیح کہا، میں نے ہی اس کی موم کو مارا تھا، جب میں زندہ تھا تو میں ایک مشہور سیریل کلر ہوا کرتا تھا، اس بچے کی ماں میرا آخری نشانہ تھی، مجھے اسے مارنے میں کافی زیادہ مزہ آیا اور وہ آخری دم تک اپنے بچے کی جان بچانے کی کوشش کرتی رہی۔ میں انہیں مارنے کے لیے ان کے گھر کی بیلکنی تک گیا تو اس بچے نے میری شولیس کھول دی جس سے کہ میں بیلکنی سے گر کر مارا گیا، اس لیے میں نے اس بچے سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اس کی سول کو ایک پیرٹ کے اندر قید کر دیا اور اسے کہا کہ اگر 3 مہینے تک وہ اس حالت میں سروائیو کر گیا تو میں اس کی موم کو دوبارہ سے زندہ کر دوں گا۔ ایچیگو سے پوچھنے لگتا ہے کیا مطلب ہے کہ تم اسے زندہ کر دو گے؟ وہ ہولو کہتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں نے تو بس اسے جھوٹ بولا تھا، مگر اس نے میری باتوں پر یقین کر لیا اور اس نے بھاگنے کی کافی زیادہ کوشش کی اور جو کوئی بھی اسے بچانے کی کوشش کرتا تھا میں اسے مار دیا کرتا تھا، مجھے ایسا کرنے میں کافی زیادہ مزہ آ رہا تھا۔ وہ بچہ ہر بار مجھے رکنے کا کہتا تھا مگر میں ہر بار اس کی ماں کی دھمکی دیا کرتا تھا جس سے کہ مجبور ہو کر اسے یہ کام کرنا پڑتا تھا۔ یہ سن کر ایچیگو کو کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ وہ ہولو ایچیگو کی تلوار کو ہٹاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اس بچے کی سٹوری سنائی اور تم نے اپنا گارڈ لوز کر دیا، اور وہ دور جا کر اپنے کیڑے ایچیگو کے اوپر پھینک دیتا ہے جس میں سے ایک کو تو ایچیگو اپنے ہاتھ سے ہی پکڑ لیتا ہے۔ وہ ہولو اسے بلاسٹ کرنے ہی والا ہوتا ہے مگر ایچیگو بڑی تیزی سے آ کر اس کیڑے کو اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ لو اب پھاڑو اپنا بم۔ وہ اسے کہتا ہے تو کیا اب تم اس بم کو نہیں پھاڑو گے؟ اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر میں یہ کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس ہولو کی زبان ہی اکھاڑ لیتا ہے اور اس کے اوپر ایک زبردست سلیش مارتا ہے تاکہ وہ وہیں پر مر جائے۔ تبھی اس ہولو کے پیچھے ایک بہت بڑا گیٹ اپیئر ہوتا ہے جس کے اوپر 2 سکیلٹنز بنے ہوئے تھے۔ ایچیگو یہ سب دیکھ کر حیرانگی سے پوچھنے لگتا ہے کہ آخر یہ سب کیا ہے، تو روکیا اسے بتاتی ہے کہ یہ ڈور آف ہیل ہے، زنپاکو یعنی کہ وہ تلوار جو کہ ایچیگو استعمال کرتا ہے صرف انہی برائیوں کو صاف کرتی ہے جو کہ اس نے ہولو بننے کے بعد کیے
تھے اور اگر کسی نے اپنی زندگی میں کافی زیادہ برائیاں کی ہوں تو ان کے لیے ڈور آف ہیل کھل جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دروازہ پوری طریقے سے کھل جاتا ہے جس کے اندر سے ایک بہت بڑا ہاتھ ایک بہت بڑی تلوار اس ہولو کے آر پر گھسا دیتا ہے اور اسے اسی حالت میں اندر لے جاتا ہے۔ اس کے بعد ڈور آف ہیل بند ہو کر اپنے آپ ہی وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم سبھی کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں جہاں ایچیگو روکیا سے پوچھ رہا ہوتا ہے تو کیا ہم اس بچے کی جان بچا سکتے ہیں؟ روکیا اسے بتاتی ہے کہ چین آف فیٹ پوری طریقے سے ٹوٹ چکی ہے، اس وجہ سے میں اس کی جان نہیں بچا سکتی، جس سے وہ طوطا دکھی ہونے لگتا ہے۔ روکیا اسے کہتی ہے کہ تم فکر بالکل بھی مت کرو، سول سوسائٹی کوئی ڈراؤنی جگہ نہیں ہے، تمہیں وہاں پر نہ تو بھوک لگے گی اور تمہیں اپنی باڈی بھی کافی زیادہ لائٹ فیل ہوگی۔ تبھی ایچیگو پیچھے سے آ کر کہتا ہے کہ یہ بات کہہ بھی کون رہی ہے جو کہ سب سے زیادہ کھانا کھاتی ہے، جس پر روکیا ایچیگو کو کافی حیرانگی سے دیکھنے لگتی ہے۔ تبھی ایچیگو کہتا ہے کہ اس میں اچھا ہی ہے کہ تم کراس اوور کر جاؤ، کم سے کم اس سے تم اپنی ماں کو دوبارہ سے دیکھ تو پاؤ گے، تم بے شک انہیں دوبارہ سے زندہ تو نہیں کر سکتے مگر ان کے پاس جا ضرور سکتے ہو، جس سے وہ طوطا کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ چیڈ سے ان سب چیزوں کا شکریہ ادا کرتا ہے جو کہ چیڈ نے اس کے لیے کی تھی۔ اس کے بعد ہمیں اس بچے کی اصلی سول کو دکھایا جاتا ہے۔ تبھی چیڈ اسے کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا اور کراس اوور کر کے سول سوسائٹی آ جاؤں گا تو کیا میں اسی طرح تمہیں اپنے کندھے پر اٹھا سکتا ہوں؟ جس پر وہ بچہ مسکراتے ہوئے ہاں میں جواب دیتا ہے اور ایچیگو اسے سول سوسائٹی بھیج دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، ویڈیو کیسی لگی اس بارے میں کامنٹ کریں۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ تب تک کے لیے سایونارا۔ تو جیسا کہ ہمیں پچھلے ایپیسوڈ میں دکھایا گیا تھا کہ ایک طوطے کے اندر ایک بچے کی سول تھی جس کے پیچھے ایک ہولو پڑا ہوا تھا اور سبھی لوگ اسے بچانے میں لگے ہوئے تھے۔ اب آگے ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں ایچیگو کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بھاگتے ہوئے سوچ رہا ہوتا ہے کہ جب سے ہماری موم گزری ہے تب سے میں نے کارن کو روتے ہوئے نہیں دیکھا، جبکہ اس سے پہلے وہ ایک روتلی بچی ہوا کرتی تھی، مگر ہماری موم کے گزر جانے کے بعد کارن نے رونا بالکل چھوڑ دیا، چاہے اسے کتنی ہی مشکلوں کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، مگر اس بار اس نے مجھے روتے ہوئے اس بچے کی مدد کرنے کا کہا۔ وہ اپنے من میں کہتا ہے کہ تم سب چیزوں کو مجھ پر چھوڑ سکتی ہو کارن۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس ہولو نے روکیا کو پکڑ لیا تھا، وہ اس سے کہتا ہے کہ آخر تم سول ریپر بن کر مجھ سے فائٹ کیوں نہیں کر رہی، اور وہ اس کا گلا دبانے لگتا ہے۔ تبھی اسے کوئی ایک زوردار پنچ مارتا ہے جو کہ اسے چیڈ نے مارا تھا، جسے وہ دور جا گرتا ہے۔ روکیا بھی یہ دیکھ کر حیران تھی، وہ سوچنے لگتی ہے کہ کیا چیڈ بھی اسپرٹس کو دیکھ سکتا ہے، مگر وہ دیکھتی ہے کہ چیڈ تو ہواؤں میں ہی پنچ مار رہا تھا، جسے دیکھ کر وہ کہنے لگتی ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ ہولو بھی کہنے لگتا ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ تم نے مجھے ایک پنچ مار لیا، ویسے بھی تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، مگر تبھی چیڈ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس کے منہ پر ایک اور پنچ مار دیتا ہے۔ روکیا بتاتی ہے کہ وہ اسے دیکھ تو نہیں پا رہا مگر اسے سن ضرور پا رہا ہے، اور وہ اتنے آرام سے کیسے کھڑا ہے، کیا اسے ڈر نہیں لگتا کہ وہ ایک اندیکھی چیز سے لڑ رہا ہے؟ تبھی وہ ہولو ہوا میں اڑنے لگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم مجھے یہاں کوئی نقصان نہیں پہنچا پاؤ گے۔ روکیا چیڈ سے کہتی ہے کہ تمہیں سنبھل کر رہنا چاہیے، وہ اب ہوا میں اڑ رہا ہے۔ چیڈ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم اسے دیکھ سکتی ہو تو تم مجھے اس کی ڈائریکشن بتاؤ۔ روکیا کہتی ہے کہ تم یہ جان کر کیا کرو گے؟ تبھی چیڈ ایک کھمبا توڑنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسے اس چیز سے ماروں گا، جس پر وہ ہولو بھی اس کا مذاق اڑانے لگتا ہے، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ چیڈ نے تو سچ مچ ہی وہ کھمبا اکھاڑ لیا تھا۔ چیڈ روکیا سے پوچھنے لگتا ہے کہ آخر وہ کہاں پر ہے۔ روکیا بھی اسے اس کی ڈائریکشن بتا دیتی ہے اور وہ اسے کھمبے سے مار کر نیچے زمین پر گرا دیتا ہے۔ روکیا اس ہولو کو ہار مان جانے کا کہتی ہے، مگر وہ ہولو ہنسنے لگتا ہے اور ان کے اوپر کافی سارے کیڑوں سے اٹیک کر دیتا ہے جو کہ انہیں پکڑ کر زمین پر لیٹا دیتے ہیں۔ وہ ہولو ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ آخر میں پہلے کسے کھاؤں، مجھے لگتا ہے کہ اس آدمی کو مجھے آخر کے لیے بچا کے رکھ لینا چاہیے، مگر چیڈ کافی زور لگا کر خود کو چھڑوا لیتا ہے، جسے دیکھ کر اس ہولو کی بھی آنکھیں باہر آ گئی تھیں۔ وہ اس ہولو پر اٹیک کرتا ہے جس سے وہ ہولو بال بال بچتا ہے۔ چیڈ پھر سے ہوا میں پنچ مارنے لگتا ہے تو روکیا اسے اس کی مدد کرنے کا کہتی ہے۔ چیڈ اس کے اوپر کیڑوں کو لات مار کر اسے بھی چھڑوا لیتا ہے۔ تبھی وہ ہولو ہوا میں کافی اوپر اڑنے لگتا ہے تاکہ وہ اسے کھمبے سے بھی نہ مار پائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چیڈ ابھی بھی ہواؤں میں پنچ مار رہا تھا۔ روکیا اسے بتاتی ہے کہ اب وہ آسمان پر کافی اوپر اڑ رہا ہے، میرے پاس اس تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چیڈ نے روکیا کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا تھا تاکہ وہ اسے پھینک کر اس ہولو تک پہنچا سکے۔ چیڈ کہتا ہے کہ مجھے یہ اچھا آئیڈیا نہیں لگ رہا۔ روکیا کہتی ہے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔
وہ ہولو ہنستے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ تم اتنی اوپر مجھ تک نہیں پہنچ پاؤ گے، مگر چیڈ اسے اتنا اوپر پھینک دیتا ہے جسے دیکھ کر ایک بار پھر سے اس ہولو کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا تھا، اور وہ کہنے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ہار مانتا ہوں، مگر تبھی وہ کہتا ہے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، اور وہ لوکیا کے اوپر عجیب سے لیچز سے اٹیک کر دیتا ہے جس سے وہ نیچے گرنے لگتی ہے، مگر چیڈ وقت رہتے اسے بچا لیتا ہے۔ وہ اس سے اس بارے میں پوچھنے لگتا ہے تو لوکیا بتاتی ہے کہ اس نے اس کے اوپر اچانک ہی اٹیک کر دیا، وہ خود کو ان لیچی سے چھڑوانے لگتی ہے، مگر وہ ہولو کہتا ہے کہ تم اتنی آسانی سے اسے اپنے اوپر سے نہیں اتار سکتی۔ اس کے بعد وہ اپنی زبان نکال کر عجیب سی ساؤنڈ ویو نکالتا ہے جس سے کہ وہ لیچز بلاسٹ ہو جاتے ہیں اور روکیا بھی زخمی ہو جاتی ہے۔ چیڈ اس کی فکر کرنے لگتا ہے، وہ ہولو بتاتا ہے کہ یہ لیچز دراصل چھوٹے بامز ہیں جو کہ میری زبان کی ساؤنڈ ویو پر بلاسٹ ہو جاتے ہیں۔ تبھی چیڈ اٹھ کر اس ہولو سے لڑنے کے لیے جانے لگتا ہے، مگر وہ ہولو اس کے سامنے وہی طوطا لے آتا ہے۔ روکیا کہتی ہے کہ اب میں سمجھ گئی، وہ ہولو پہلے اس لیے بھاگ رہا تھا تاکہ وہ اس طوطے کو یہاں پر لا سکے۔ وہ اس طوطے کے ذریعے سے چیڈ کو دھمکانے لگتا ہے۔ وہ روکیا سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں، تم بھاگو گی اور میں تمہارا شکار کروں گا۔ روکیا کھڑے ہوتے ہوئے چیڈ سے کہنے لگتی ہے کہ تم ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا ورنہ وہ ہولو اس طوطے کو وہیں پر مار ڈالے گا۔ چیڈ روکیا سے کہتا ہے اور تمہارے بارے میں کیا، تمہیں بھی تو چوٹ لگی ہے۔ روکیا اسے اس کی فکر نہ کرنے کا کہتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگنے لگتی ہے۔ وہ ہولو بھی اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ روکیا بھاگتے ہوئے جا رہی ہوتی ہے، تبھی وہ کیڑے اس کے سائڈ سے آ کر اس کے اوپر انہی لیچی سے حملہ کر دیتے ہیں جسے روکیا جم مار کر اسے ڈوج کر لیتی ہے، مگر تبھی ایک کیڑا سائڈ سے آ کر روکیا کے اوپر وہی لیچز پھینک دیتا ہے جسے روکیا ڈوج نہیں کر پاتی، اور وہ ہولو فوراً سے آ کر ان لیچز کو بلاسٹ کر دیتا ہے جس سے روکیا کافی زیادہ زخمی ہو جاتی ہے۔ وہ ہولو روکیا کے اوپر ایک اور کیڑا پھینکتا ہے جس سے روکیا بچ کر بھاگنے لگتی ہے۔ وہ اس کے اوپر کافی سارے کیڑے پھینکنے لگتا ہے، تبھی روکیا بھاگتے ہوئے ایک جگہ پر آ کر رک جاتی ہے۔ وہ ہولو کہنے لگتا ہے تو کیا تم نے ہار مان لی ہے؟ میں تو تمہارے ساتھ تھوڑی دیر اور کھیلنا چاہتا تھا۔ روکیا کہتی ہے کہ میں نے ہار نہیں مانی ہے، بلکہ اب مجھے مزید بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تبھی ایچیگو اس ہولو کے پیچھے سے آ کر اس کو اپنے پہلو تلے رون دیتا ہے۔ وہ روکیا سے غصے میں کہنے لگتا ہے تم نے تو کہا تھا کہ تم اپنا خیال رکھو گی۔ روکیا کہتی ہے کہ یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہیں میری فکر ہو رہی ہو۔ ایچیگو مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ تم شاید ٹھیک کہہ رہی ہو۔ تبھی وہ ہولو کھڑا ہونے لگتا ہے۔ ایچیگو اس کے اوپر ہی کھڑا تھا تو وہ جھپ مار کر اس کے اوپر سے ہٹ جاتا ہے۔ ایچیگو کہتا ہے کہ میں بھی ایک سول ریپر ہوں، اگر تمہیں لڑائی کرنی ہے تو آ کر مجھ سے لڑو۔ وہ ہولو اپنے کیڑوں کے ذریعے کافی سارے لیچز ان کے اوپر پھینکنے لگتا ہے اور ساتھ میں انہیں بلاسٹ بھی کرتا رہتا ہے۔ روکیا ایچیگو کو دوبارہ سے سول ریپر بنا دیتی ہے اور ایچیگو بڑی تیزی سے اس ہولو کے سائڈ پر آ کر اپنی تلوار سے اٹیک کر دیتا ہے جس سے وہ ہولو بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے، مگر تب بھی وہ زخمی ہو ہی جاتا ہے۔ تبھی چیڈ بھی وہاں پر آ جاتا ہے جو کہ ایچیگو کی باڈی کو وہاں پر پڑا دیکھتا ہے تو اس بارے میں روکیا سے پوچھنے لگتا ہے۔ روکیا چیڈ سے کہتی ہے کہ تم بالکل صحیح وقت پر آئے ہو، میں چاہتی ہوں کہ تم ایچیگو کی باڈی اور اس طوطے کو کسی محفوظ جگہ پر لے جاؤ، مگر چیڈ اسے بڑی حیرانگی سے پوچھتا ہے کہ آخر یہاں پر چل کیا رہا ہے، مگر روکیا اسے فکر نہ کرنے کا کہتی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایچیگو اور اس ہولو کی کافی انٹینس فائٹ چل رہی تھی جہاں ایچیگو بڑی تیزی سے ان کیڑوں کو کاٹ رہا تھا۔ وہ ہولو ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ تم کافی زیادہ تیز ہو، مگر مت بھولو کہ یہ لیچز بلاسٹ بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ اپنی زبان نکال کر ان لیچز کو بلاسٹ کر دیتا ہے، مگر اس سے ایچیگو کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ اپنی تلوار سے اس ہولو کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے جو کہ وہ اس کی گردن کے پاس لا کر روک دیتا ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس بچے کے پیرنٹس کو تم نے مارا ہے؟ ہمیں چیڈ اور روکیا کو دوبارہ سے دکھایا جاتا ہے جہاں وہ طوطا چیڈ سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اسے کافی زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑی، میں نے یہ سب اس لیے کیا کیونکہ میں اپنی موم کو واپس لانا چاہتا تھا، مگر روکیا اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھتی ہے کہ کیا کسی نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ تمہاری موم کو زندہ کر دے گا؟ دوسری طرف وہ ہولو کہتا ہے کہ تم نے بالکل صحیح کہا، میں نے ہی اس کی موم کو مارا تھا، جب میں زندہ تھا تو میں ایک مشہور سیریل کلر ہوا کرتا تھا
उस बच्चे की माँ मेरा आखिरी निशाना थी। मुझे उसे मारने में काफी ज्यादा मजा आया और वो आखिरी दम तक अपने बच्चे की जान बचाने की कोशिश करती रही। मैं उन्हें मारने के लिए उनके घर की बैल्कनी तक गया तो उस बच्चे ने मेरी शूलेस खोल दी, जिससे कि मैं बैल्कनी से गिरकर मारा गया। इसलिए मैंने उस बच्चे से बदला लेने का फैसला किया। मैंने उसकी सोल को एक पैरेट के अंदर कैद कर दिया और उसे कहा कि अगर 3 महीने तक वो इस हालत में सरवाइव कर गया तो मैं उसकी मॉम को दोबारा से जिंदा कर दूंगा। इचिगो उससे पूछने लगता है क्या मतलब है कि तुम उसे जिंदा कर दोगे। वो होलो कहता है कि जाहिर सी बात है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने तो बस उसे झूठ बोला था। मगर उसने मेरी बातों पर यकीन कर लिया और उसने भागने की काफी ज्यादा कोशिश की और जो कोई भी उसे बचाने की कोशिश करता था मैं उसे मार दिया करता था। मुझे ऐसा करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। वो बच्चा हर बार मुझे रुकने का कहता था मगर मैं हर बार उसकी माँ की धमकी दिया करता था, जिससे कि मजबूर होकर उसे ये काम करना पड़ता था। ये सुनकर इचिगो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो होलो इचिगो की तलवार को हटाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें उस बच्चे की स्टोरी सुनाई और तुमने अपना गार्ड लूज कर दिया। और वो दूर जाकर अपने कीड़े इचिगो के ऊपर फेंक देता है, जिसमें से एक को तो इचिगो अपने हाथ से ही पकड़ लेता है। वो होलो उसे ब्लास्ट करने ही वाला होता है मगर इचिगो बड़ी तेजी से आकर उस कीड़े को उसके मुंह में डाल देता है और कहता है कि लो अब फाड़ो अपना बम। वो उससे कहता है तो क्या अब तुम इस बम को नहीं फाड़ोगे, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर मैं ये करूंगा। ये कहते हुए वो उस होलो की जबान ही उखाड़ लेता है और उसके ऊपर एक जबरदस्त लैश मारता है ताकि वो वहीं पर मर जाए। तभी उस होला के पीछे एक बहुत बड़ा गेट अपीयर होता है जिसके ऊपर 2 स्केल्टन्स बने हुए थे। इचिगो ये सब देखकर हैरानगी से पूछने लगता है कि आखिर ये सब क्या है। तो रुकिया उसे बताती है कि ये डोर ऑफ हेल है। ज़ेनपाकु यानी कि वो तलवार जो कि इचिगो इस्तेमाल करता है सिर्फ उन्हीं बुराइयों को साफ करती है जो कि उसने होलो बनने के बाद किए थे, और अगर किसी ने अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा बुराइयां की हो तो उनके लिए डोर ऑफ हेल खुल जाता है। हम देखते हैं कि वो दरवाजा पूरी तरीके से खुल जाता है जिसके अंदर से एक बहुत बड़ा हाथ एक बहुत बड़ी तलवार उस होलो के आर पार घुसा देता है और उसे इसी हालत में अंदर ले जाता है। इसके बाद डोर ऑफ हेल बंद होकर अपने आप ही वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद हम सभी को एक साथ देखते हैं जहां इचिगो रुकिया से पूछ रहा होता है तो क्या हम इस बच्चे की जान बचा सकते हैं। रुकिया उसे बताती है कि चेन ऑफ फैट पूरी तरीके से टूट चुकी है, इस वजह से मैं इसकी जान नहीं बचा सकती, जिससे वो तोता दुखी होने लगता है। रुकिया उसे कहती है कि तुम फिक्र बिल्कुल भी मत करो, सोल सोसाइटी कोई डरावनी जगह नहीं है। तुम्हें वहाँ पर ना तो भूख लगेगी और तुम्हें अपनी बॉडी भी काफी ज्यादा लाइट फील होगी। तभी इचिगो पीछे से आकर कहता है कि ये बात क्या है भी कौन रही है जो कि सबसे ज्यादा खाना खाती है, जिस पर रुकिया इचिगो को काफी हैरानगी से देखने लगती है। तभी इचिगो कहता है कि इसमें अच्छा ही है कि तुम क्रॉस ओवर कर जाओ, कम से कम इससे तुम अपनी माँ को दोबारा से देख तो पाओगे। तुम बेशक उन्हें दोबारा से जिंदा तो नहीं कर सकते मगर उनके पास जा जरूर सकते हो। जिससे वो तोता काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो चैड से उन सब चीजों का शुक्रिया अदा करता है जो कि चैड ने उसके लिए की थी। इसके बाद हमें उस बच्चे की असली सोल को दिखाया जाता है। तभी चैड उसे कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा और क्रॉस ओवर करके सोल सोसाइटी आ जाऊंगा तो क्या मैं इसी तरह तुम्हें अपने कंधे पर उठा सकता हूँ। जिस पर वो बच्चा मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब देता है और इचिगो उसे सोल सोसाइटी भेज देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट करें। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। तब तक के लिए सायोनारा।